پانی میں غوطہ لگا کر کوئی شے لے آنا، جیسے کہ غوطہ خور جو ہیں وہ پھر موتی نکال لاتے ہیں سمندر کی تہ سے۔ لیکن عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، نزع فی القوس فاغرقہ، یا اغرق النازع فی القوس، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ کرے۔ کوئی تیر انداز ہے، وہ اپنی کمان کو اتنا کھینچ رہا ہے جتنا کہ امکانی حد تک اسے کھینچا جا سکتا ہے، تاکہ تیر جو ہے وہ میکسیمم قوت کے ساتھ اس سے نکلے، تو اس کے لیے بھی لفظ اغراق آتا ہے۔ اور الغرق والاغراق شیء واحد، یہ ایک ہی شے ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بلکہ میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم بھی اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محاورے کے طور پر، فلاں شخص جو ہے فلاں کام ڈوب کر کرتا ہے۔ یہ ڈوب کر کرنا گویا کہ اپنے پورے وجود کی ساری صلاحیتوں کو اس کام پر لگا دینا، تو یہ ڈوب کر کسی کام کا کرنا جو ہے تو اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں کہ پوری شدت سے، پوری قوت سے۔ تو مراد یہ لی ہے اکثر مفسرین نے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی جانیں نکالتے ہیں نہایت شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ بعض احادیث میں بھی اصل میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک کافر کی جان جو ہے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے سیخ پر سے کباب کو کھینچا جائے، یا جیسے کوئی خاردار چیز کے اوپر سے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو، تو جیسے اس کے اندر ایک ممانعت بھی ہوتی ہے اور رکاوٹ ہوتی ہے، پھر شدت ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ کافروں کی جانیں اس طریقے سے ان کے مادی وجود میں پیوست ہوتی ہیں، اور ان پر اس درجے ان کے مادی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کی جانیں آسانی سے اپنی جڑیں نہیں چھوڑتی، جیسے کہ وہ درخت ہے کہ جو زمین میں بڑی مضبوط جڑ کے ساتھ قائم ہے تو اسے کھینچنے کے لیے بڑی قوت درکار ہوگی۔ اسی طرح کافر جو ہے، اور کافر سے مراد اب یہاں پر صرف آپ ایک قانونی اعتبار سے کافر نہیں بلکہ حقیقی معنی میں جو خدا کو بھولے ہوئے ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہے، دنیا میں غرق ہے، خواہشات میں پوری طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، اس کے دل میں محبتیں جو ہیں وہ انہی چیزوں کی، انہی اشیاء کی، علائق دنیاوی کی، یہی محبتیں ہیں کہ جو اس کو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسے شخص کی جب جان نکلتی ہے تو بڑی شدت سے نکلتی ہے، اور جیسے کہ خاردار تار کے اوپر کسی شے کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ تو یہ مفہوم لیا گیا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، گواہ ہیں وہ فرشتے جو کھینچتے ہیں کافروں کی جانوں کو ڈوب کر، غوطہ لگا کر، یا پوری شدت کے ساتھ۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، نشط کے دو معنی میں نے جیسا کہ ترجمہ کرتے ہوئے عرض کیا تھا۔ نشط کے معنی بھی ہے کسی شے کو آسانی سے کھینچ لینا، بڑی آہستگی سے، جس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بڑی آسانی سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے کھینچ لی۔ یہ لفظ آتا ہے کہ کنویں سے آسانی کے ساتھ ڈول کو گھسیٹ لیا، ڈول کو کھینچ لیا، اس کے لیے بھی لفظ نشط آتا ہے عربی میں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، ان صورتوں میں لغت کے مسائل بڑے ٹیڑھے ہیں، اس لیے کہ بہت سے الفاظ ایسے بھی آپ کو ملیں گے ان صورتوں میں جو قرآن مجید میں بس ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئے۔ مثلا اسی صورت میں ساحرہ کا لفظ آیا، صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا۔ تامہ کا لفظ آیا، تامۃ الکبریٰ، پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا۔ اب اس کے لیے جو مفسرین ہیں بڑی انہیں محنت کرنی پڑی ہے لغت کا، اور پھر شاعری جو جاہلی شاعری ہے اس کا حوالہ، اس سے سمجھنا کہ اس سے اصل میں اہل عرب کیا مراد لیتے تھے۔ تو نشط کے معنی جو ہے دو ہیں، ایک تو کھول دینا، اسی سے وہ لفظ ہے جو ہماری زبان میں مستعمل ہے، طبیعت نشاط میں ہے، اس وقت نشاط کی کیفیت ہے، طبیعت کھلی ہوئی ہے، انشراح ہے، کوئی قبض نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ طبیعت جو آپ کہتے ہیں اس وقت تو قبض کی کیفیت ہے، اس وقت جس طرح بسط کہتے ہیں اسی طرح نشط کی کیفیت، نشاط کی کیفیت۔ اور وہ جو حدیث ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے، اور وہ در حقیقت بیعت عقبہ ثانیہ کی حدیث ہے کہ جن الفاظ میں حضور نے بیعت لی تھی اسی کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ اب منشط کے معنی کیا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں طبیعت میں آمادگی ہے، ہلکی طبیعت ہے، آپ کو کوئی حکم کوئی دیا جا رہا ہے، کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو آپ کی طبیعت جو ہے بڑے نشاط کے ساتھ پوری طرح چاق و چوبند ہو کر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی ہیں۔ تو فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور گواہ ہیں وہ فرشتے، یا قسم ان فرشتوں کی جو کھول دیتے ہیں آہستگی کے ساتھ، یا کھینچ لیتے ہیں آہستگی سے۔ یہ اصل میں تقابل ہے اہل ایمان کی جانوں کا نکلنا۔ وہ چونکہ پہلے ہی گویا کہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال کے اس شعر میں بھی ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست،
انہوں نے اپنے آپ کو اتنا جکڑا ہوا نہیں ہوتا، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے قلبی روابط اس دنیا اور اس کے علائق یا اس کے مال و اسباب کے ساتھ اتنے پیوست نہیں ہوتے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے انہیں کوئی بڑی تکلیف ہو اور بڑا دکھ ہو، بلکہ وہ تو گویا کہ منتظر ہوتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے۔ یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے لیے زندگی ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے۔ اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یہ زندگی پر ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے۔ جتنی طویل ہوگی اتنا ہی طویل حساب دینا پڑے گا، جتنی یہاں کی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی وہاں کا حساب بھاری ہو جائے گا، جتنی یہاں دولت زیادہ ملی ہوئی ہے اتنا ہی وہاں کا حساب سخت ہو جائے گا، جتنے یہاں ہلکے پھلکے ہیں اور مختصر زندگی ہے اتنا ہی وہاں کا حساب بھی آسان ہوگا اور مختصر ہوگا۔ اس اعتبار سے لائبلٹی کہ ایک ایک سانس جو ہم یہاں لے رہے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا ہے کہ نہایت ایک موقع پر جو تنگی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی اور کئی وقت کا فاقہ تھا حضور کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر بھی آئے تو اسی کیفیت میں تھے، اندازہ ہو گیا حضور کو کہ ان پر بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ پھر حضرت عمر آئے، ان کی حالت بھی یہ، تو حضور ان دونوں کو لے کر چلے اور ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچ گئے۔ اب ان کے لیے گویا کہ عید ہو گئی، فوراً انہوں نے اپنے باغ سے کچھ کھجوریں، کچھ انگور یہ لے کر ایک تشتری میں پیش کر دیے، پھر چھری انہوں نے اٹھائی اور بھاگے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تاکہ وہ تو نزل ہو گیا نا، آتے ہی نزیل کو جیسے ہی وہ داخل ہوا آپ کے گھر میں یا آپ کی جگہ پر اترا تو فوراً کوئی چیز پیش کر دینا، جیسے ہمارے ہاں تصور ہے ٹھنڈے کا یا گرم کا، وہ تو آتے ہی مہمان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اب پھر ضیافت کا اہتمام بعد میں ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو نہ ذبح کرنا۔ بہرحال کچھ وقت لگا اور وہاں پہ اس طرح سے قورمے تو پکتے نہیں تھے، جلدی سے ذبح کیا، گوشت کو بھونا انگاروں کے اوپر لا کے رکھ دیا، حضور نے کھایا، حضرت ابو بکر نے تناول فرمایا، حضرت عمر نے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک روٹی کے ٹکڑے پر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہ جاؤ یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا، یعنی اس کیفیت میں بھی جو کچھ کھانے کو مل گیا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا بھی حساب، یو ول ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ، اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی کہ یہ نعمت جو ملی تھی اس سے جو قوت حاصل ہوئی وہ قوت کہاں صرف ہوئی، خیر کے لیے یا اپنے نفسانی صرف تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ احساس، تو معلوم ہوا کہ زندگی تو پھر ایک ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو لہذا صاحب ایمان گویا کہ منتظر ہوتا ہے کہ بلاوا آئے اور حاضر ہو جائے، تو ان کی جان ایسے نکالتے ہیں فرشتے کہ جیسے کہ بڑی آسانی سے، بلکہ حدیث میں تو الفاظ آئے ہیں جیسے مشکیزہ ہو جس کا کہ منہ بند کیا ہوا ہے اور ہلکے سے کوئی اس میں سے ایک قطرہ نکلے اور نیچے ٹپک جائے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے، اور یہ مفسرین نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو ظاہری کیفیات پر محمول نہ کیجیے، یہ کوئی باطنی حقیقت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو اور اس پر نزع کی سختیاں جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہوں دیکھنے والوں کو، تو جو کچھ دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے وہ ایک ظاہری کیفیت ہے، ایک ہے وہ باطنی نفسیاتی کیفیت۔ تو اس حدیث کا تعلق اس باطنی نفسیاتی کیفیت سے ہے، ورنہ تو یہ کہ نزع کا معاملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا وہ بھی خاصا سخت تھا، جس پر کہ واہ بتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار چیخ اٹھتی تھی کہ اتنی سختی میرے والد پر آ رہی ہے، اتنی آپ کو مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے، آپ کو بخار بھی سخت رہا، سر میں سخت درد رہا ہے، اور اس کیفیت میں جو ہے بار بار حضرت فاطمہ جو ہے چیخ اٹھتی تھی، اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی فکر نہ کرو، تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی سختی نہیں آئے گی، بس جو بھی سختی اور تکلیف ہے وہ اسی وقت کی ہے۔ تو یہ ہے ایک ظاہری معاملہ، یہ ایک باطنی کیفیت ہے کہ جان اندر سے جب کھلتی ہے گرہ، جو آخری مرحلہ ہوگا اس جان کو اس مادی جسم سے چھڑانے کا، اس کی کوئی کیفیت ہے کہ جو صرف اسی کو محسوس ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ باہر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال ان دونوں قسموں کا یہ مفہوم ہے جو اکثر و بیشتر مفسرین نے لیا ہے، اور میں اسی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اب یہاں تو چونکہ واو ہے، کیونکہ یہ ایک ہی شے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ کافروں کی جان نکالنے کا معاملہ ہے اور یہ اہل ایمان کی جان نکالنے کا معاملہ ہے، یہ دو مختلف شکلیں ہیں، لہذا درمیان میں واو آیا ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور گواہ ہے یا قسم ہے ان کی کہ جو تیرتے ہیں جیسے کہ تیرا جاتا ہے۔ یہ جو رائے میں اس وقت تفصیل سے عرض کر رہا ہوں اس کی روح سے اس سے بھی مراد فرشتے ہیں،
البتہ دونوں رائے موجود ہیں کہ یہ انہی فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جان لے کر پھر تیرتے ہوئے چلتے ہیں آسمان کی طرف. یہ سابحات سبحن فرشتوں کے لیے ہے کہ اس طرح سہولت کے ساتھ تیرتے ہوئے اس فضا میں خلا میں اور وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ عام ہے فرشتوں کے لیے. فرشتے اس فضا اور خلا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تدبیر کے لیے اسی طریقے سے جیسے بڑی آہستگی کے ساتھ، اسی لیے عرب جو ہے وہ گھوڑا جو بہت ہی اعلیٰ ہو، عمدہ ہو، جس کی چال بھی بہت اچھی ہو، وہ جو گویا کہ اپنے سوار کو محسوس ہی نہ ہونے دے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سابح ہے، یہ تو تیرتا ہے. یسبح ہو، یہ گھوڑا جو ہے بہت اعلیٰ، یہ تو ایسے چلتا ہے جیسے کہ پانی میں کوئی شے تیر رہی ہو. اس سے اندازہ نہیں ہوتا اس کے اوپر بیٹھنے والے کو کہ اسے کچھ دھکے لگ رہے ہوں اور کچھ جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ دونوں مراد ہیں، عام فرشتے جو احکام خداوندی کے جو بھی تدبیر ہے جیسے کہ آگے آ رہا اس کے لیے اس فضا میں، اس خلا میں ہر وقت تیرتے پھرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، یہ حدیث بہت عرصے سے اب بیان میں نہیں آئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آیا حدیث میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کبھی نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور آپس میں اس کو سمجھا رہے ہوں. الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو نظر تو نہیں آتے فرشتے، لیکن یہ کہ اس وقت فرشتے موجود ہیں جنہوں نے گھیرا کیا ہوا ہے ہمارا. اور پھر اس حدیث کا آخری لفظ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے اپنی محفل میں، ملائے اعلیٰ ملائکہ مقربین کی محفل میں، کہ دیکھو میرے بندے اس وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اور میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میرے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہیں. تو یہ ہے فرشتوں کا وہ معاملہ. یہ غیر مرئی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ میں ہر آن. وما یعلم جنود ربک الا ھو، ہم تو جانتے ہی نہیں کتنے ان کی تعداد ہے، لا تعداد. البتہ یہ کہ ان کے بارے میں ہمیں زیادہ تفاصیل اور نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں. اور در حقیقت انہی کا تصور ہے جو بگڑ کر دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں ڈھل گیا ہے. اسی میں ذرا سا انہیں یہ مغالطہ ہو گیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں تو انہیں کوئی اختیار بھی حاصل ہوگا، جب وہ مقربین ہیں، نورانی مخلوق ہیں، تو انہیں کچھ شفاعت کا حق بھی حاصل ہوگا، وہ کچھ سفارشیں بھی کر سکیں گے. اس اعتبار سے اب ان کو پھر معبود بنا کر اور ان کو بھی چھوٹے آلہہ قرار دے کر دیویاں اور دیوتا بنا کر پوجا گیا ہے دنیا میں. لیکن یہ کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان وہ ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، ان کے بہت سے درجات ہیں، تنفیذ احکام الہی کا کام وہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں اب فا سے جوڑا جا رہا ہے، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سابقات میں اب انہی فرشتوں کی یہ کیفیت سامنے آ رہی ہے، آگے دوڑتے ہیں، بڑھتے ہیں. یعنی ایک تو احکام خداوندی کی تنفیذ ہم بھی اگر کبھی کرتے ہیں اللہ کے کسی حکم پر عمل، تو ایک تو کیفیت ہوتی ہے کہ بڑے یعنی بے دلی کے ساتھ، بڑے کسل کے ساتھ، یاتون الصلاۃ الا کسالى جیسے کہ آیا ہے، نہیں وہ منافقین کے بارے میں کہ نہیں نماز پڑھتے، نہیں نماز کی طرف وہ متوجہ ہوتے، مگر کسل کے ساتھ، زبردستی کو، مارے باندھے کو. ایک یہ ہے کہ جیسے ہر وقت انسان تیار رہے، جس وقت کا جو حکم ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہے، منتظر ہے. یہ کیفیت کہ انسان انتظار میں رہتا ہے کہ اذان کی آواز آئے اور میں متوجہ ہو جاؤں اور چلوں مسجد کی طرف. تو یہ ہے وہ کیفیت کہ وہ تو امتثال امر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے، تعمیل کے لیے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے. ان میں اگر مسابقت ہے تو اس بات کی ہے. فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور پھر وہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کی تدبیر کرتے ہیں. مدبرات امرن، امرن یہاں پر مفعول ہے، لیکن یہ مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے. تدبیر کرتے ہیں اللہ کے احکام کی. امرن اگرچہ ویسے صورتاً لفظاً تو واحد ہے، لیکن یہ جمع کے معنی دے رہا، تمام احکام خداوندی جو ہے ان کی یہ تنفیذ کرتے ہیں. ایک یہ بھی شکل ہے کہ اللہ کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں، حکم خداوندی کی بنیاد پر. یہ گویا کہ مفعول لہو ہو جائے گا
کہ یہ سبب ہے ان کی تدبیر کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق تدبیر کرتے ہیں. وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی کسی بھی شے میں جو بھی انہیں حکم دیا جائے، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا حکم ملتا ہے. تو یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں. یہ ہیں وہ 5 قسمیں جس کے بارے میں اب میں آپ کو ایک چند آراء اور بھی ہیں گنوا دیتا ہوں. اصل میں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بڑی آسانی سے مختلف چیزوں پر ان کا انطباق ہو سکتا ہے. مثلا ابو مسلم اصفہانی جو معتزلہ میں سے ایک بڑے مفسر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مجاہدوں کے ہاتھ ہیں، مجاہدوں کے ہاتھ جو ہیں ان کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں، اور اس کا گویا کہ تعلق قائم ہو جائے گا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو وہاں پر تو اجماع ہے کہ وہاں مراد ہے گھوڑے اور گھوڑے کی وہ کیفیات. تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں بھی مراد وہی ہے. مولانا اصلاحی صاحب کی رائے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ریاح یعنی ہوائیں ہیں، تیز و تند ہوائیں، ہلکی ہوائیں، آہستہ چلنے والی نرم رو ہوائیں، پھر ان کے ذریعے سے اللہ کی تدبیر امر، اور انہی کے ذریعے سے بادل ہیں جو چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں فضا کے اندر، انہوں نے اس پر محمول کیا ہے. البتہ یہ کہ ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ یہ ارواح، روح کی جمع ارواح اور ریح جس کی جمع ریاح ہے، یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں، مادہ ایک ہی ہے ان کا. واو الف یہ حروف علت ہے جو درمیان میں حرف علت ہے. روح، ریح اور راحت میں الف بن گیا راحت، یہ مادہ ایک ہی ہے. جیسے ہوا نظر نہیں آتی، یہ چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے. راحت بھی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو دکھائی جا سکے، کوئی مادی شے نہیں ہے، لیکن آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے، مجھے راحت ہے، مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے. اسی طریقے سے ارواح، روحیں، چاہے وہ انسانوں کی ہوں اور چاہے وہ فرشتے بھی تو ارواح ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی تو یہی لفظ آیا روح القدس. اور مختلف جو فرشتوں کے لیے اور جو وحی کے لیے لفظ آیا ہے روح، یلقی الروح علی امرہ من یشاء. تو ان تمام میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، ایک لفظی مماثلت ان میں موجود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام رازی نے سورہ مرسلات کی قسموں میں بھی ان کو محمول کیا تھا. ایک رائے ان کی یہ ہے کہ یہ روح کی کیفیات ہیں، سلوک کے دوران مختلف کیفیات ہیں. والنازعات غرقا، وہ ارواح کہ جو اپنے اندر سے تمام جو نفسانی میلانات ہیں ان کو کھینچ کر نکال دیتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع، انس. والسابحات سبحا، پھر وہ اللہ کی معیت معنوی میں گویا کہ وہ ارواح تیر رہی ہیں. اور پھر فالسابقات سبقا، اب اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے وہ سبقت کرنے والے ہیں آگے بڑھ کر. یہ نہیں کہ وہ احکام انہیں شاخ گزر رہے ہوں، بلکہ وہ تو آگے بڑھ کر قبول کرنے والی ارواح ہیں. اور فالمدبرات امرا، پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کی یہ رائے ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح انتقال کے بعد فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتی ہیں. تدبیر امر جیسے فرشتے کر رہے ہیں، ایسے ہی پھر اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان میں شامل ہو کر تدبیر امر میں فالمدبرات امرا، وہ اسی گویا کہ جو کائنات کی سول سروس ہے اس کے اندر ان کی بھی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے، انلسٹ ہو جاتے ہیں. واللہ عالم. بہرحال یہ مختلف الفاظ اور مختلف ان کے مدلولات ہیں جو ان قسموں کے حوالے سے سامنے آئے. اگلی بات یہ ہے کہ اس کا مقسم علیہ جو ہے وہ کیا ہے. تو اگرچہ کچھ حضرات نے رائے اور بھی ظاہر کی ہیں، لیکن تقریباً اجماع یہ ہے کہ مقسم علیہ یہاں پر محذوف ہے. سورہ زاریات میں 2 آیتوں میں مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. سورہ مرسلات میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، جس شے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. سورہ زاریات میں تو فرمایا وہ سچی خبر ہے اور جزا و سزا ہو کر رہے گی، واقع ہونے والی ہے، شدنی ہے. سورہ مرسلات میں دونوں آیتوں کو ایک میں جمع کر دیا، انما توعدون لواقع، جس چیز کا کہ تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. یہاں پر محذوف کر دیا اسے، گویا کہ مراد یہاں پہ یہی ہے کہ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، یا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہاں اسے محذوف کر دیا گیا ہے. اکثر حضرات کی رائے یہی ہے. یوم ترجف الراجفہ،
جس دن کے کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی دوسری لگی ہوئی، قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل ہوں گے اس دن کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، خوف سے لرزاں و ترساں، ابصارها خاشعہ، ان دلوں کی نگاہیں یا ان دل والوں کی نگاہیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی، زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، شرمندگی سے، خجالت سے۔ اب یہاں پر قلوب جو ہے یہاں پر آیا یوم ترجف الراجفہ، یوم یہاں پر جو منصوب ہے، زبر آیا ہے اس پر، یا تو وہ جو جواب قسم محذوف ہے یہ اس کا ظرف ہے، وہ جزا و سزا کس دن ہوگی، اس کا ظہور کس وقت ہوگا، اس خبر کی صداقت کس روز ظاہر ہوگی، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ یا یہ ہے کہ فعل پہلے محذوف ہے، اذکروا، یاد کرو ذرا اس دن کو، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی۔ اس سے مراد ہے زمین پر وہ جو زلزلہ شدید آئے گا۔ سورہ حج کے شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ الساعہ جو ہے، یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہم قیامت کے ایک لفظ میں بہت سے مراحل کو جمع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے کئی مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ بہت ہی سخت وقت ہوگا، اور وہ ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ نفخہ صور ہوگا تو ایک زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، اس میں کچھ ہلچل پیدا ہوگی اس کائنات میں، پوری کائنات میں، یا کم سے کم یوں سمجھیے کہ یہ جو ایک نظام شمسی ہے ہمارا، جس کا کہ یہ ایک سیارہ ہے، یہ ہماری زمین بھی اسی کے گرد گھومنے والا، یہاں کوئی زلزلہ ایسا آئے گا شدید، اس لیے کہ جو فرمایا گیا سورہ قیامہ میں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے، گویا کہ چاند جو ہے اس کو سورج کھینچ لے گا اور وہ سورج کے اندر دھنس جائے گا۔ تو اس پورے نظام شمسی کے اندر کوئی بڑا زلزلہ آئے گا اور زمین بھی کانپے گی۔ اس کا سورہ مزمل میں بھی یہ آیت جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ وہاں پر واضح کر دیا گیا کہ کانپنے والی کون ہے، زمین اور پہاڑ۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت، پھسلواں ریت۔ وہ تو اس سے پہلے بھی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ آ چکا ہے، تو اسی اعتبار سے مختلف جو کیفیات ہیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس زلزلے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کی شکل بن جائیں گے، اور وہ چٹیل میدان کی طریقے سے نظر آئیں گے۔ کہیں سراب کا لفظ آیا ہے، کہیں سیرت آیا ہے، کہیں اہن المنفوش آیا ہے، مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہاں زمین کا وہ زلزلہ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی۔ رادفہ ردیف سے بنا ہے، ردفہ، ردیف اسے کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ لگا ہوا ہو، جیسے کہ گھوڑے کی اوپر اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ردیف شمار ہوگا۔ اور یہ ہماری شاعری کے اندر ردیف ہے کہ اشعار ختم ہوتے ہیں جن الفاظ پر جن کے اندر کے ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو رادفہ پیچھے لگی ہوئی، اس سے مراد ہے وہ نفخہ ثانیہ، جس کا نقشہ جو ہے سورہ زمر میں کھینچا گیا ہے کہ وہ نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو پھر وہ اچانک کھڑے ہوں گے میدان کے اندر اور وہ قیامت ہو جائے گی۔ تو وہ گویا کہ بعث بعد الموت کا مرحلہ ہے۔ ایک ہے الساعہ، ایک ہے یوم القیامہ، جس دن کے انسان کھڑے ہو جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہاں مراد ہے وہ الساعہ، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل ہوں گے اس دن لرزاں و ترساں، ان کے اندر خوف ہوگا اور وہ کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اب یہاں پر ابصارها، ہا کی ضمیر یہ تو قلوب کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ مجازن ان دلوں کی آنکھیں، یعنی جو دل والے ہیں ان کی آنکھیں، خاشعہ، خشع کے معنی ہے کسی شے کا جھکے ہوئے ہونا، گڑی ہوئی ہوں گی زمین میں خجالت سے، خوف سے، یہ اس کی کیفیت۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اب یہاں پر جو یقولون ہے یہ اس وقت کا قول نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو رد و قضا حضور کے ساتھ ہو رہی تھی۔
جو استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کیا خبر دے رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اپنے قدموں کے بل، اپنے نقش پا کے حوالے سے۔ حافرہ کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے، حفر اور حفرہ کہتے ہیں کسی گڑھے کو۔ جب گھوڑا یا اونٹ چلتا ہے تو اس کے جو پاؤں کے نشان جو ہے زمین میں گڑتے چلے جاتے ہیں، پھر اگر انہی کو نقش پا کو دیکھ کر کوئی لوٹے گا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ان نشان نقوش پا کے حوالے سے لوٹ رہا ہے۔ تو لوٹنے کے لیے اب یہ لفظ محاورہ بن گیا۔ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے پھر اپنی اسی سابق کیفیت میں، پھر ہم زندہ کر دیے جائیں گے، پھر یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ جوں کی توں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ذرا ہوش کے ناخن لوگ کیا کہہ رہے ہو، کیا جب کہ ہم ہو جائیں گے ایسی ہڈیاں بوسیدہ گلی سڑی کھوکھری ہڈیاں، جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر بھی ہم اٹھا لیے جائیں گے؟ یعنی گویا کہ یہ استبعاد فوق الاستبعاد، تعجب اور اس پر مزید تعجب کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ گویا کہ وہی بات ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، جان لوگے اس وقت۔ اس وقت تم استہزاء کر رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، لیکن یہ کہ وہ وقت آ کر رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہوگا لوٹایا جانا بہت خسران والا، گھاٹے والا، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یہ اصل میں اس کو سمجھیے کہ انداز ان کا کیا تھا، بظاہر ایک سنجیدگی سی اپنے اوپر طاری کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر تو واقع پر بڑی مصیبت آ جائے گی، کیونکہ ہم نے تو اس دوسری زندگی کے لیے کوئی سامان کیا نہیں۔ وہ آپس میں بیٹھ کر بھی گفتگو کرتے تھے کہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ نکلا تو پھر تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی تباہی ہے۔ اس میں استہزاء کا انداز بھی ہوتا تھا، آپس میں کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے بھی سوچتے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تذکرہ کرتے ہوں گے تو استہزاءً۔ یہ اصل میں چونکہ ایک صاحب سے واقف ہوں، وہ ملنگ قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں، شریعت وغیرہ سے آزاد، بس وہ اپنے خیال میں خاص قسم کا ملنگی کا انداز۔ کرشن نگر میں ایک صاحب ہوتے تھے، تو ایک مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ جو کچھ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں اگر تو یہ ہو گیا پھر بڑی شامت آئے گی، پھر تو بڑی مصیبت آئے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جو کچھ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے، ایک یہ خیال ہے آپ کے ہاں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی خیال ہے۔ اسی ماڈل ٹاؤن میں ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تھی اور عجیب مجھے اب تک یاد ہے ان کا انداز، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اتنا کریم اتنا غفور، وہ لوگوں کو آگ میں جلائے گا؟ اجی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈرا دیا جاتا ہے، بچوں کو ڈرایا جاتا ہے بھوت سے یا کسی اور شے سے، یہ اس طرف یہ کہ ان کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم، اللہ خالق ہے انسانوں کا، اللہ تو ودود ہے، اللہ غفور ہے، اللہ تو بہت ہی رؤوف ہے، ایسی ہستی سے کیسے توقع ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف یہ کہ ڈرا دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں چاہے وہ شاعرانہ انداز میں کی جاتی ہوں، چاہے وہ ملنگوں کا انداز ہے، تو وہی ہے در حقیقت جو یہاں کہا جائے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو انہونی بات ہے، لیکن بھائی اگر ہو گئی تو پھر واقعتاً بڑی تباہی ہے، پھر تو بڑا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا پھر وہ تو بس ہے ایک ہی ڈانٹ، یہ ڈانٹ وہ ہے دوسرا نفخہ جو ہے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی۔ پہلا نفخہ وہ ہے جس پر کہ الساعہ، وہ ہلچل، وہ زلزلہ، کتنے عرصے کے بعد؟ یہ مختلف روایات میں آتا ہے حضور سے کہ 40 برس کا وقفہ ہے ان دونوں نفخوں میں، لیکن یہ برس کون سے ہیں؟ ایک دن کے بارے میں جب یہ بھی کہا گیا کہ وہ 1000 برس کا ہے، تو بہرحال ایک طویل مدت ان دونوں کے مابین حائل ہے۔ وہ ہے الساعہ، یہ ہے اب قیامہ آ رہا ہے، اس قیامت کا ذکر آ رہا ہے بعث بعد الموت کا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بس وہ تو ہوگی ایک ہی ڈانٹ، وہ نفخہ ثانیہ۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ اچانک کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، ساحرہ کا لفظ آج میں نے تحقیق کی کوشش کی، اور سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر قرآن مجید ہی میں کہیں اور وہ لفظ آیا ہو
تو القرآن و یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے اس کی حقیقت زیادہ منکشف ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے اس لفظ کی جو اصل باطنی حقیقت ہے۔ لیکن یہ کہ لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اس کا مفہوم ہے ایک ایسا چٹیل میدان، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں کہا گیا ہے کہ لا عوج فیہا ولا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہو، نہ کوئی موڑ ہو، نہ کوئی ٹیلے ہو،